اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 1 سے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے باشد اور اسی کے لیے ہے تعریف، اور وہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ هو الذی خلقکم منکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کے لیے خیر و شر، نیکی اور بدی، کفر و ایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی جو آزادی دی ہے، اس کی روح سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنا لیا ہے۔ اس نے کسی پر جبر نہیں کیا، اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر کا راستہ اختیار نہ کرتا، لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہ تھی، جبکہ اللہ کی مشیت تو انسان کو آزمانا تھا۔ جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن کافر اس کفر کا عمل و کسب ہے جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا۔ اسی طرح مومن اور ایمان کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن ایمان اس مومن کا عمل و کسب ہے جسے اس نے اختیار کیا، اور اس عمل و کسب پر دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہی جزا و سزا ملے گی۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اور اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور حق کے ساتھ، اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بالحق یعنی اس نے زمین اور آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے کہ محسن کو اس کے احسان کی اور اور بد کو اس کی بدی کی جزا دے۔ فاحسن صورکم یعنی تمہاری شکل و صورت، مارا قد و قدامت، خد و حال اس نے خوبصورت بنائے ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اور جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ یعنی اس کا علم کائنات، ارض و سما پر محیط ہے، بلکہ وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، تو انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اہل مکہ سے بالخصوص کفار مکہ سے اور بالعموم خطاب ہے، یعنی اور ما قبل کافروں سے بھی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، جنہوں نے ان کے کفر کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور ان کے لیے دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم، اور یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ تھے آئے ان کے پاس ان کے رسول۔ ذالک یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو دنیا میں انہیں ملا اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔ بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، اور ساتھ واضح آیات کے تو کہتے ہیں کہ انسان ہدایت دیں گے ہم کو۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ کے اور بے پرواہ ہو گیا اللہ، اور اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ یعنی یہ عذاب ان کے کفر کی وجہ سے تھا، اور اس لیے کہ انہوں نے ایک بشر کو ہادی ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک انسان رسول بن کر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فکفروا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر لیا۔ وتولوا، اور منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، تو اللہ بھی ان کے ایمان اور اللہ کو ان کے ایمان کی اور ان کی عبادت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ غنی حمید کہ اللہ بے نیاز اور خود ہی تعریف والا ہے. اللہ کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور کسی کے انکار کرنے سے کیا نقصان ہوگا. وہ تو حمید یعنی تعریف والا ہے. ہر مخلوق کی زبان پر اسی کی حمد و ثنا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلک علی اللہ یسیر. دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ اٹھائے گا. اللہ ان کو کہہ دیجیے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیا. اور یہ بات اللہ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی یہ عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ کافروں کا محض گمان ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کر دیں کہ اللہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ اور تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا. اس لیے کہ تاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے. قیامت آئے گی، تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے. اور یہ دوبارہ زندگی انسان کو کتنی ہی مشکل نظر آتی ہو لیکن اللہ کے لیے یہ بالکل ہی آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے نور پر، اور وہ جو اتارا ہم نے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تمہیں تو عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ نور یعنی قرآن مجید ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں اور ایمان کی روشنیاں پھیلتی ہیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور جس دن وہ جمع کرے گا تم کو جمع کرنے کے دن. یعنی قیامت کو یوم جمع کہا گیا ہے، یوم الجمع کہا گیا ہے کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے. فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے اور ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. ذالک یوم التغابن، اور یہ دن ہے ہار جیت کا. یعنی اس دن ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا. اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے کفر پر جیت جائیں گے. سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان گھروں کے وہ مالک بن جائیں گے. اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے جنہوں نے خیر کو شر سے اور نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالا تھا. اور یہی نقصان کا دن ہے ان کے لیے جہاں انہیں اپنے خسارے کا علم ہو جائے گا. اور مومن اہل ایمان والوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات حاصل کیوں نہ کیے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا اچھے، دور کر دے گا وہ اس سے ان کی برائیوں کو اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اور یہی بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہی لوگ ہیں آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جو کوئی مان لاتا ہے اللہ پر وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، اور اللہ ہر چیز پر ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. یعنی کوئی بھی تکلیف ہو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی. کہتے ہیں کہ اس کے نزول کا سبب وہ کفار کا یہ قول بھی ہے کہ اگر وہ مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا میں مصیبتیں ان پر نہ پہنچتی. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، اور جو مشکل وقت میں اللہ کو تھام لیتا ہے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اور مصیبت کو قبول کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. اور یہ مومن کی پہچان ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی،
پھر اگر منہ موڑ کے تم تو بے شک ہمارا رسول پر ہے پہنچا دینا کھلم کھلا۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی ہے، اور اللہ پہ ہی بس چاہیے کہ توکل کرے مومنین، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اپنے تمام معاملات اسی کو سونپے اور اسی پر اعتماد کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے دشمن ہے تمہارے لیے، یعنی جو تمہیں عمل صالح سے اطاعت الہی سے روکیں، یعنی نماز سے روکیں، قرآن پڑھنے سے یا نیک کاموں سے روکیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فاحذروہم، بس بچو ان سے، یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو، بلکہ انہیں اپنے ہی پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت الہی اختیار کریں، نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت خراب کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہ کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اس میں انہیں معاف کر دینے، درگزر کرنے کی تلقین کی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یعنی جو تمہیں کسب حرام پر اکساتی ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاں مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، وہاں یہ انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میرا اطاعت گزار ہے، کون نافرمان۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، یعنی اجر عظیم اس شخص کے لیے ہے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اطاعت الہی کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، بس ڈرو اللہ سے جتنی تم میں استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے، اور جو بچا لیے کیا بخیلی سے اپنے نفس کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غور و توجہ سے سنو اور ان پہ عمل کرو، اس لیے صرف سن لینا ہی فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے۔ اور کامیاب ہونے والے کی خوبی بتا دی گئی ہے کہ وہ اپنے نفس کو حرص یعنی بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور وہی اس کے لیے کامیابی کا رستہ ہے۔ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی جو دین کے راستے میں خرچ کیا جائے اسے خوشی سے دو، خالص نیت نیک ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یضاعفہ لکم، کہ وہ بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا تمہارے لیے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، یعنی اس کا ایک تو فائدہ ہے کہ اللہ اس کے اجر کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ اطاعت گزاروں کو جو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور نافرمانوں کو کا فوری مواخذہ نہیں کرتا۔ عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔